السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ ہارون الرشید کا دربار سجا تھا کہ ایک نوجوان جسے پھانسی کی سزا سنائی گئی ہجوم چیرتا ہوا آیا اور چیخا، اے خلیفہ، آپ کا قاضی انصاف نہیں کرتا، اصل مجرم باہر ہے۔ سب پر سکتہ طاری ہو گیا۔ سپاہیوں نے اسے پکڑنا چاہا مگر خلیفہ نے انہیں روک دیا۔ خلیفہ نے پوچھا، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ نوجوان نے اپنی جیب سے ایک خط نکالا اور کہا، میرے پاس وہ گواہ ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ جب اس نے اس گواہ کا نام لیا تو سب پر سکتہ طاری ہو گیا، کیونکہ وہ تو اس کی اپنی ہی بغداد کی مرکزی عدالت کا وسیع و عریض حال آج کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، جہاں ہر خاص و عام کی نگاہیں اونچے تخت پر براجمان قاضی القضاء شمس الدین پر جمی ہوئی تھی، جن کی ہیبت اور رعب کا یہ عالم تھا کہ ان کی عدالت میں بڑی بڑی شخصیات کا سانس بھی رک جاتا تھا۔ ان کا نام انصاف کی علامت سمجھا جاتا تھا، اور لوگ قسم کھاتے تھے کہ اگر قاضی شمس الدین کی عدالت سے کوئی فیصلہ ہو جائے تو وہ پتھر پر لکیر ہے، کیونکہ وہ نہ سفارش مانتے تھے اور نہ ہی کسی امیر کی دولت سے مرعوب ہوتے تھے۔ مگر آج کا مقدمہ کچھ مختلف تھا۔ کٹہرے میں ایک نوجوان کھڑا تھا جس کا نام حارث تھا۔ اس کے چہرے پر خوف کی زردی تھی، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی بے بسی اور سوال تھا۔ اس پر شہر کے نامور اور امیر کبیر تاجر سیٹھ عبداللہ کے قتل کا الزام تھا، جس کی لاش 2 روز قبل اسی کی حویلی کے کتب خانے میں ملی تھی، اور بدقسمتی سے حارث کو موقع واردات سے گرفتار کیا گیا تھا۔ مقدمے کی کارروائی کا آغاز ہوا تو سرکاری وکیل نے نہایت جوش و خروش سے بیان دیا کہ تمام تر حالات و واقعات ملزم کے خلاف ہیں۔ حارث، جو کہ سیٹھ عبداللہ کا پرانا ملازم تھا، اسے پیسوں کی لالچ نے اندھا کر دیا تھا، اور اس نے موقع پا کر اپنے ہی مالک کے سینے میں خنجر اتار دیا۔ حارث بار بار کٹہرے کی لکڑیوں کو بھینچتا اور چیختا کہ خدا کی قسم، میں نے قتل نہیں کیا، مجھے وہاں بلایا گیا تھا، مجھے پھنسایا گیا ہے۔ لیکن قانون جذبات کی نہیں، ثبوتوں کی زبان سمجھتا ہے۔ قاضی شمس الدین نے اپنی عقابی نگاہیں حارث کے چہرے پر ڈالیں اور گرجدار آواز میں پوچھا کہ اے نوجوان، اگر تم بے گناہ ہو تو بتاؤ، رات کے پچھلے پہر تم مقتول کے کمرے میں خون آلود خنجر کے پاس کیا کر رہے تھے؟ حارث نے روتے ہوئے جواب دیا، جناب عالی، مجھے سیٹھ صاحب کا پیغام ملا تھا کہ کوئی بہت ضروری حساب کتاب کرنا ہے، اس لیے میں وہاں گیا، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو وہ پہلے ہی مر چکے تھے، اور میں نے گھبراہٹ میں خنجر کو ہاتھ لگا دیا۔ میں قاتل نہیں ہوں۔ قاضی نے سرد مہری سے سر ہلایا اور کہا، یہ تو ہر قاتل کہتا ہے، کیا تمہارے پاس اپنی بے گناہی کا کوئی گواہ ہے؟ حارث نے بے بسی سے دائیں بائیں دیکھا۔ وہاں موجود ہجوم میں اسے کوئی ہمدرد چہرہ نظر نہ آیا۔ اس نے سر جھکا دیا۔ تب وکیل استغاثہ نے ایک ڈرامائی انداز میں عدالت کو مخاطب کیا اور کہا، قاضی محترم، ہمارے پاس 2 ایسے عینی شاہد موجود ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اس درندے کو قتل کرتے اور فرار ہوتے دیکھا ہے۔ یہ سنتے ہی پورے حال میں سنسنی پھیل گئی۔ قاضی نے حکم دیا کہ گواہوں کو پیش کیا جائے۔ دروازہ کھلا اور 2 ادھیڑ عمر شخص اندر داخل ہوئے۔ ان کا حلیہ بظاہر نہایت شرافت والا تھا۔ لمبی داڑھیاں، پیشانیوں پر سجدوں کے نشان اور ہاتھوں میں تسبیح۔
یہ دونوں شہر کے معتبر لوگ سمجھے جاتے تھے۔ پہلے گواہ نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی اور بیان دیا، اے قاضی، میں اس رات اپنی چھت پر ٹہل رہا تھا جب میں نے سیٹھ عبداللہ کی کھڑکی سے چیخنے کی آواز سنی۔ میں نے دیکھا کہ یہ نوجوان حارث ہاتھ میں خنجر لیے کھڑا تھا اور سیٹھ صاحب خون میں لت پت تڑپ رہے تھے۔ روشنی کافی تھی، اس لیے میں نے اس کا چہرہ صاف دیکھا تھا۔ یہ سن کر حارث تڑپ اٹھا اور چلایا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ شخص تو سیٹھ صاحب کا دشمن تھا، یہ تو وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ مگر سپاہیوں نے اسے خاموش کروا دیا۔ اس کے بعد دوسرا گواہ سامنے آیا۔ اس نے بھی قسم کھاتے ہوئے کہا، میں اس وقت گلی سے گزر رہا تھا جب میں نے حارث کو حویلی کی پچھلی دیوار پھاند کر بھاگتے ہوئے دیکھا۔ اس کے کپڑوں پر خون لگا تھا اور یہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ جب میں نے اسے آواز دی تو یہ رکنے کی بجائے تیز بھاگ گیا۔ ان گواہیوں نے حارث کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی تھی۔ ان گواہوں کا بیان اتنا مربوط، مضبوط اور پختہ تھا کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں لگ رہی تھی۔ لیکن حقیقت کچھ اور تھی، جسے صرف حارث جانتا تھا یا پھر خدا۔ اصل میں یہ دونوں گواہ خریدے ہوئے تھے۔ ان سازشیوں نے شہر کے ان معتبر گواہوں کو منہ مانگی قیمت دے کر جھوٹی گواہی کے لیے تیار کیا تھا، اور وہ اتنی صفائی سے جھوٹ بول رہے تھے کہ خود قاضی شمس الدین جیسا تجربہ کار منصف بھی دھوکہ کھا گیا۔ قاضی صاحب نے گواہوں سے جرح بھی کی، سوالات بھی پوچھے تاکہ اگر کوئی جھول ہو تو سامنے آ جائے۔ انہوں نے پہلے گواہ سے پوچھا، تم نے اتنی دور سے چہرہ کیسے پہچانا جبکہ چاند کی روشنی کم تھی؟ گواہ نے فوراً جواب دیا، جناب، کمرے کے اندر مشعل جل رہی تھی جس کی روشنی سیدھی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ قاضی نے دوسرے گواہ سے پوچھا، تم نے اسے پہچانا کیسے جبکہ وہ بھاگ رہا تھا؟ اس نے جواب دیا، حارث اس محلے میں مشہور ہے، اس کی چال ڈھال اور جسامت کو میں ہزاروں میں پہچان سکتا ہوں۔ ان جوابات نے قاضی کو مطمئن کر دیا تھا۔ حارث کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اب اس کی موت یقینی ہے۔ اس نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر فریاد کی، اے اللہ، تو جانتا ہے، تو دیکھ رہا ہے، تیرے بندے مجھے مار رہے ہیں۔ لیکن زمین پر موجود عدالت ظاہری شواہد کی پابند تھی۔ قاضی شمس الدین نے تمام بیانات قلم بند کرنے کے بعد ایک طویل خاموشی اختیار کی۔ پورا دربار دم سادے بیٹھا تھا، صرف قلم کے چلنے کی سرسراتی ہوئی آواز آ رہی تھی۔ یہ آواز حارث کے دل پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہی تھی۔ آخر کار قاضی صاحب نے قلم روک دیا اور سر اٹھا کر حارث کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں رحم کی کوئی رمق نہیں تھی، بلکہ مجرم کو انجام تک پہنچانے کا عزم تھا۔ انہوں نے فیصلہ سنانا شروع کیا۔ تمام گواہوں کے بیانات اور موقع کے حالات کی روشنی میں یہ عدالت اس نتیجے پر پہنچی کہ سیٹھ عبداللہ کا قتل ان کے ملازم حارث نے ہی کیا ہے۔ چونکہ یہ قتل عمد ہے، جان بوجھ کر قتل ہے، اور اسلام میں قصاص کا قانون اٹل ہے، اس لیے میں قاضی شمس الدین شریعت کے قوانین کے مطابق حارث ابن زبیر کو سزائے موت کا حکم دیتا ہوں۔ یہ الفاظ عدالت کے در و دیوار سے ٹکرائے اور گونج بن کر
حارث کے دماغ میں پھیل گئے۔ قاضی نے فیصلہ لکھنے کے بعد رواج کے مطابق اپنے قلم کی نب توڑ دی، تاکہ جس قلم سے کسی کی موت لکھی گئی ہو اس سے دوبارہ کچھ نہ لکھا جائے۔ حارث کے منہ سے ایک دلخراش چیخ نکلی، نہیں، یہ ظلم ہے، میں بے گناہ ہوں۔ قاضی صاحب، آپ نے انصاف نہیں کیا۔ دربار میں موجود حارث کی بوڑھی ماں جو اب تک خاموش رہی تھی، فیصلے کا سنتے ہی غش کھا کر گر پڑی۔ سپاہی آگے بڑھے اور انہوں نے حارث کو بازوں سے جکڑ لیا تاکہ اسے زندان میں لے جائیں، جہاں اسے کل صبح جلاد کے حوالے کیا جانا تھا۔ حارث مزاحمت کر رہا تھا، وہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا اور بار بار قاضی کی طرف دیکھ کر کہہ رہا تھا، آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کی عدالت میں آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ ایک بے گناہ کا خون بہا رہے ہیں۔ یاد رکھنا قاضی صاحب، ایک دن آپ کا بھی حساب ہوگا، آپ کو بھی حساب دینا ہوگا۔ قاضی شمس الدین نے بے نیازی سے چہرہ پھیر لیا اور عدالت برخاست کرنے کا اشارہ کیا۔ ان کے نزدیک انہوں نے اپنا فرض پورا کر دیا تھا اور معاشرے کو ایک ناسور سے پاک کر دیا تھا، لیکن انہیں خبر نہیں تھی کہ جسے وہ انصاف سمجھ رہے ہیں وہ در حقیقت ایک بہت بڑی سازش کا حصہ ہے۔ حارث کو گھسیٹتے ہوئے دربار سے باہر لے جایا جا رہا تھا۔ اس کی چیخیں حال سے باہر نکل کر راہداریوں میں گونج رہی تھیں۔ سازشی بھتیجے اور جھوٹے گواہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مکارانہ مسکراہٹ کا تبادلہ کر رہے تھے۔ ان کا منصوبہ کامیاب ہو چکا تھا، سچ کا گلا گھونٹ دیا گیا تھا اور جھوٹ فتح یاب ہو چکا تھا۔ مگر قدرت کا اپنا ایک نظام ہے، جہاں انسانی تدبیر ختم ہوتی ہے وہاں سے خدا کی تقدیر شروع ہوتی ہے۔ قاضی شمس الدین اپنی نشست سے اٹھنے ہی والے تھے کہ اچانک ان کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی، بے قراری پیدا ہوئی۔ ایک انجانا سا کھٹکا جسے انہوں نے کچھ نظر انداز کر دیا ہو، جیسے کوئی چیز ہے جو ان کی نظروں سے اوجھل رہی، مگر فیصلہ ہو چکا تھا اور اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ حارث کو لے جایا جا چکا تھا اور موت کا پھندا اس کی گردن کے ناب کا تیار ہو رہا تھا، لیکن ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ابھی تو وہ سنسنی خیز موڑ آنا باقی تھا جو اس عدالت کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیتا۔ حارث کی وہ چیخیں رائے گاہ نہیں جانے والی تھی، کیونکہ انصاف کی اس جنگ میں ابھی ایک گواہ باقی تھا، ایک ایسا گواہ جو ابھی تک پردے میں تھا اور جس کے پاس وہ راز تھا جو تختوں کو الٹنے کی طاقت رکھتا تھا۔ اگلی صبح کا سورج طلوع ہوا تو وہ حارث کی زندگی کا آخری دن معلوم ہوتا تھا۔ زندان کی کال کوٹری میں موت کا سناٹا چھایا ہوا تھا، جسے صرف زنجیروں کی چھنکار یا پہرے داروں کے بھاری بوٹوں کی آواز توڑتی تھی۔ جلاد اپنی تیاری مکمل کر چکا تھا اور شہر کے چوک میں پھانسی کا گھاٹ سجایا جا چکا تھا، جہاں عوام کا ایک جمع غفیر تماشا دیکھنے کے لیے جمع تھا۔ حارث نے پوری رات سجدے میں گزاری تھی، اس کی آنکھیں خشک ہو چکی تھیں، مگر دل میں اب بھی ایک مدھم سی امید کی شمع روشن تھی کہ اس کا رب اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ جیلر آہنی سلاخوں کے پاس آیا اور اس نے بھاری آواز میں کہا، نوجوان، تیرا وقت پورا ہو گیا ہے، قاضی کا حکم اٹل ہے، اگر تیری کوئی آخری خواہش ہے تو بتا دے، ہم شریعت کے مطابق اسے پورا کرنے کے پابند ہیں۔ حارث نے آہنی سلاخوں کو مضبوطی سے تھاما اور ایک عجیب سے عزم کے ساتھ جیلر کی آنکھوں میں دیکھا۔
اس لمحے اس کے لہجے میں قیدیوں والی عاجزی نہیں بلکہ ایک حق پرست کا جلال تھا۔ اس نے کہا، میری آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے پھانسی دینے سے پہلے ایک بار پھر خلیفہ ہارون اور قاضی شمس الدین کے دربار میں پیش کیا جائے۔ میرے پاس کچھ ایسا ہے جو میں مرنے سے پہلے ان کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم نے میری یہ خواہش پوری نہ کی تو قیامت کے دن میں تمہارا گریبان پکڑوں گا۔ جیلر پہلے تو ہچکچایا کیونکہ یہ معمول کی کارروائی کے خلاف تھا، لیکن مرنے والے کی آخری خواہش اور حارث کے لہجے کی سچائی نے اسے مجبور کر دیا۔ اس نے سپاہیوں کو اشارہ کیا اور حارث کو بھاری زنجیروں میں جکڑ کر دوبارہ شاہی دربار کی طرف لے جایا گیا۔ ادھر دربار میں خلیفہ اور قاضی شمس الدین روزمرہ کے امور نمٹا رہے تھے۔ قاضی صاحب کا چہرہ زرد تھا اور وہ بے چین نظر آ رہے تھے، جیسے ان کا ضمیر انہیں اندر ہی اندر کچوکے لگا رہا ہو۔ اچانک جب زنجیروں میں جکڑے حارث کو دربار میں لایا گیا تو سب حیران رہ گئے۔ قاضی شمس الدین نے غصے سے پوچھا، اسے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ کیا فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا؟ جیلر نے آگے بڑھ کر ادب سے عرض کی، جناب، یہ مجرم کی آخری خواہش تھی کہ وہ آپ کے روبرو کچھ کہنا چاہتا ہے۔ قاضی شمس الدین نے ناگواری سے حارث کی طرف دیکھا اور کہا، تمہارے پاس کہنے کو کیا باقی رہ گیا ہے؟ کیا تم پھر وہی پرانی کہانی سناؤ گے؟ حارث نے بلند آواز میں کہا، نہیں قاضی صاحب، میں کہانی سنانے نہیں آیا، بلکہ میں اس کہانی کا آخری باب لکھنے آیا ہوں۔ آپ نے مجھ سے ثبوت مانگا تھا، آپ نے گواہ مانگا تھا، اس وقت میں خاموش تھا کیونکہ میرا گواہ وہاں موجود نہیں تھا، لیکن اب وہ گواہ یہاں موجود ہے۔ دربار میں چیمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ خلیفہ نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا، کون ہے وہ گواہ؟ اسے پیش کرو۔ حارث نے پیچھے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا اور پکارا، اے اللہ کی بندی، اب سامنے آ جا، حق کا ساتھ دے اور باطل کا پردہ چاک کر دے۔ اگر آج تو خاموش رہی تو پھر کبھی انصاف کا سورج طلوع نہیں ہوگا۔ سب کی نظریں دروازے پر جم گئیں۔ اچانک ایک سیاہ برقع پوش خاتون دربار میں داخل ہوئی۔ اس کے قدموں میں لرزہ تھا، مگر چال میں ایک وقار تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی قاضی شمس الدین کے تخت کے بالکل سامنے آ کر رک گئی۔ قاضی شمس الدین صاحب کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ انہیں یہ وجود، یہ انداز جانا پہچانا لگ رہا تھا۔ حارث نے گرج کر کہا، قاضی صاحب، آپ کے نام نہاد گواہوں نے جھوٹ پیچا تھا، لیکن یہ گواہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آئی ہے۔ پوچھئے اس سے کہ اس نے قتل کی رات کیا دیکھا تھا۔ قاضی کی زبان گنگ ہو گئی۔ خلیفہ نے حکم دیا، اے خاتون، تم کون ہو اور تم کیا جانتی ہو؟ اپنے چہرے سے نقاب ہٹاؤ۔ پورے دربار پر موت کا سا سکوت طاری تھا۔ ہوا بھی جیسے رک گئی تھی۔ اس خاتون نے کانپتے ہاتھوں سے نقاب اٹھایا تو قاضی شمس الدین کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی۔ وہ اپنی نشست پر لڑکھڑا گئے۔ یہ کوئی اور نہیں، ان کی اپنی سگی بیٹی زینب تھی۔ وہ بیٹی جو ان کی آنکھوں کا تارا تھی اور جسے وہ دنیا کی سب سے پاکیزہ ہستی سمجھتے تھے۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ اس نے روتے ہوئے کہا، بابا جان، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ میں نے آپ کی تربیت اور آپ کے انصاف پر یقین رکھا تھا۔
لیکن اس رات خوف مجھ پر غالب آ گیا تھا، مگر جب میں نے دیکھا کہ ایک بے گناہ میری خاموشی کی وجہ سے پھانسی چڑھ رہا ہے تو میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا۔ قاضی شمس الدین نے بمشکل کہا، زینب بیٹی تم یہاں، تم کیا جانتی ہو؟ زینب نے اپنی چادر کے نیچے چھپایا ہوا ایک کپڑا نکالا اور اسے کھولا۔ اس میں ایک خون آلود خنجر تھا جس کے دستے پر شاہی خاندان اور قاضی کے گھرانے کا نشان کندہ تھا۔ یہ خنجر دیکھتے ہی دربار میں کوہرام مچ گیا۔ زینب نے سسکتے ہوئے کہا، بابا جان، قتل کی رات میں تہجد کے لیے اٹھی تو میں نے بھائی ولید کو پچھلے دروازے سے گھر میں داخل ہوتے دیکھا۔ ان کے کپڑوں پر خون تھا اور ہاتھ میں یہ خنجر تھا۔ وہ بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ میں نے چھپ کر سب دیکھ لیا۔ انہوں نے یہ خنجر اپنے کمرے میں چھپا دیا اور کپڑے جلا دیے۔ میں ڈر گئی تھی کہ اگر میں نے منہ کھولا تو میرا اکلوتا بھائی مارا جائے گا، اس لیے میں نے یہ خنجر چھپا لیا۔ لیکن بابا، آج یہ بے گناہ حارث بننے والا ہے اور اصل قاتل آپ کا بیٹا میرا بھائی ولید آزاد گھوم رہا ہے۔ زینب کی بات سن کر قاضی شمس الدین پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ وہ ایک باپ بھی تھے اور ایک منصف بھی۔ ان کا بیٹا قاتل تھا اور انہوں نے ایک بے گناہ کو سزائے موت سنا دی تھی۔ ان کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ خلیفہ ہارون رشید بھی دم بخود رہ گئے۔ اب امتحان قاضی شمس الدین کا تھا۔ ایک طرف ان کا جگر گوشہ ولید تھا اور دوسری طرف اللہ کا قانون اور مظلوم کا خون۔ قاضی شمس الدین نے اپنی گیلی آنکھوں کو صاف کیا۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا کرب اور جلال بیک وقت نمودار ہوا۔ انہوں نے حارث کی طرف دیکھا اور پھر اپنی بیٹی کی طرف۔ پھر انہوں نے سپاہیوں کو حکم دیا، ولید کو گرفتار کر کے فوراً دربار میں پیش کیا جائے۔ کچھ ہی دیر میں ولید کو دربار میں لایا گیا۔ وہ اپنے باپ اور بہن کو دیکھ کر اور خون آلود خنجر میز پر پڑا دیکھ کر سمجھ گیا کہ کھیل ختم ہو چکا ہے۔ اس نے بھاگنے کی کوشش نہیں کی بلکہ گھٹنوں کے بل گر کر اعتراف جرم کر لیا۔ اس نے روتے ہوئے بتایا کہ اسے جوئے کی لت پڑ گئی تھی اور قرض خواہوں کے دباؤ میں آ کر اس نے سیٹھ عبداللہ کے گھر چوری کی کوشش کی تھی اور مزاحمت پر انہیں قتل کر دیا تھا۔ اعتراف جرم کے بعد اب فیصلے کی گھڑی تھی۔ پورا دربار قاضی شمس الدین کی طرف دیکھ رہا تھا کہ کیا وہ اپنے بیٹے کو بچائیں گے؟ کیا انصاف کا ترازو رشتوں کے بوجھ سے جھک جائے گا؟ قاضی شمس الدین اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ ان کی کمر جھک گئی تھی جیسے وہ اچانک کئی سال بوڑھے ہو گئے ہوں، لیکن ان کی آواز میں بھی وہی دبدبا تھا جو ایک منصف کا خاصہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے قلم اٹھایا اور کہا، اسلام میں عدل سب سے مقدم ہے، چاہے وہ اپنے ہی رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو۔ آج ایک باپ ہار گیا لیکن ایک قاضی جیت گیا۔ میں قاضی شمس الدین تمام ثبوتوں اور ولید کے اپنے اعتراف کی روشنی میں حارث والزبیر کو باعزت بری کرنے کا حکم دیتا ہوں اور سیٹھ عبداللہ کے قتل کے جرم میں قصاص کے قانون کے تحت اپنے بیٹے ولید کو سزائے موت کا حکم سناتا ہوں۔ یہ فیصلہ سناتے ہی قاضی صاحب گر پڑے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ دربار میں موجود ہر شخص کی آنکھ اشکبار تھی۔ حارث کی ہتھ کڑیاں کھول دی گئیں۔ اس نے آگے بڑھ کر
قاضی شمس الدین صاحب کے ہاتھ چوم لیے اور کہا، قاضی صاحب، آج آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ قانون واقعی سب سے بالا تر ہے۔ آپ کا انصاف رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ خلیفہ نے قاضی کو سہارا دے کر اٹھایا اور کہا، شمس الدین، تم نے آج جو قربانی دی ہے اس نے عدل کی لاج رکھ لی ہے۔ ولید کو سپاہی لے گئے اور حارث آزاد ہو کر اپنی بوڑھی ماں کے قدموں میں جا گرا۔ یہ کہانی بغداد کی گلیوں میں پھیل گئی کہ کس طرح ایک بہن کی گواہی اور ایک باپ کے انصاف نے ایک بے گناہ کو پھانسی کے پھندے سے بچا لیا۔ سچ ہے کہ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ وہاں سے مدد بھیجتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا، اور عدل کی زنجیر جب ہلتی ہے تو بڑے بڑے محلات اور رشتے اس کی زد میں آ جاتے ہیں۔ انصاف کا بول بالا ہوا اور ظلم اپنے انجام کو پہنچا۔